اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کل گفتگو سماعت کیا کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو دنیا کا ہونا ضروری ہی ہے جس سے ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی زندگی قائم رہ سکے، تو دنیا سے کلی طور پر علیحدگی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ زہد سے مقصود یہ ہے کہ فضول، زائد اور غیر ضروری اشیاء سے اجتناب کیا جائے۔ زہد سے مقصود یہ ہوتا ہے، یعنی کہ کنارہ کشی اختیار کرنے سے مقصد یہ ہے کہ فضول جو زیادہ ہے، غیر ضروری زیادہ ہے وہ غیر ضروری ہے، ان تمام اس طرح کی اشیاء سے بچا جائے، غرض کی صرف اس قدر طاقت و قدرت موجود رہے جس سے عبادت و طاعت خداوندی ہو سکے، محض کھانا پینا اور لذت گیر ہونا مقصود نہ ہو۔ کھائے پیے تو دل میں یہ تصور رہے کہ ہمیں جو کھا پی رہے ہیں اس سے ہمیں طاقت ملے گی تو اللہ کی ہم عبادت اور زیادہ کریں گے، تو صرف کھانا پینا مقصود نہ ہو، اور خدا تعالیٰ کو اس پر بھی قدرت ہے کہ تمہیں اگر وہ چاہے تو تمہیں سبب و ذریعہ سے زندہ رکھے یا بغیر کسی ظاہری سبب کے، جیسا کہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے حیات دے رکھی ہے کہ ان مادی اسباب و ذرائع کے بغیر ہی زندہ ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اس کی بھی طاقت ہے کہ تمہیں تمہارے پاس موجود شے کے ذریعے زندہ رکھے یا ایسی شے مہیا فرما دے جس کا تمہیں وہم و گمان تک نہ ہو، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں ایک جگہ پر کہ جو تقوی و پرہیزگاری کی راہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں کا اسے وہم و گمان تک بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر تم نے تقوی پر کاربند رہے اور اگر تم تقوی پر کاربند ہو جاؤ تو تمہیں بقائے حیات کے لیے طلب دنیا وغیرہ کی حاجت نہیں، اور اگر زہد کا یہ درجہ تمہیں حاصل نہ ہو تو زاد آخرت و تقوی کی نیت سے تلاش کرو، شہوت و لذت کی غرض سے تلاش نہ کرو، کیونکہ جب تمہاری نیت نیک ہوگی تو یہ طلب آخرت ہی میں شمار ہوگا۔ یعنی کہ آپ زہد تقوی نہ حاصل کر پائے، پرہیزگار نہ بن پائے، تو اس نیت سے آپ کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ شاید یہ ہمارے لیے زاد آخرت بن جائے۔ تو زاد آخرت کی نیت سے اگر آپ اجتناب کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بہتر عطا فرمائے گا۔ تو یہ پہلی رکاوٹ جو دنیا کے تعلق سے تھی وہ سماعت کی، تو اور اس عواقب موانع کی ایک دوسری رکاوٹ آپ نے سماعت کیا تھا کہ اس کی 4 رکاوٹیں ہیں، تو دوسری رکاوٹ اس کی یہ ہے کہ مخلوق سے میل جول وہ کم رکھنا۔ اس کی دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ وہ مخلوق سے میل جول ہے۔ پھر مخلوق سے علیحدگی اور اذلت بھی لازم ہے۔ اذلت کہتے ہیں تنہائی، گوشہ نشینی کو۔ مخلوق سے علیحدگی اور اذلت بھی لازم ہے، اور اس کے 2 سبب ہیں، 2 وجہوں سے یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ تم میل جول میں مبتلا ہو کر عبادت سے محروم ہو جاؤ گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جو بحث و مباحثہ میں مشغول تھی، اور ایک شخص ان سے تھوڑی دور ہٹ کر اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس کے قریب جا کر اس سے گفتگو کرنی چاہی تو اس نے جواب دیا، میں ذکر الہی میں مشغول رہنے کو تیرے ساتھ گفتگو کرنے سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا تم یہاں اکیلے بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا میں اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ ایک میرا رب ہے اور 2 کرامن کاتبین ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس سے سوال کیا بحث و مباحثہ کرنے والے میں بہتر کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا جس کو خدا نے بخش دیا ہو۔ میں نے پوچھا سیدھی راہ کون سی ہے؟ تو اس نے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کھڑا ہو کر چل پڑا۔ چلتے وقت وہ یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، تیری اکثر مخلوق مجھے تیرے ذکر سے غافل رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مخلوق کے ساتھ تعلقات عبادت سے غافل کر دیتے ہیں، بلکہ عبادت سے روک دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہلاکت و
برائی میں ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، میں نے مخلوق سے 5 چیزیں طلب کی مگر نہ مل سکی۔ میں نے ان سے کہا زہد و طاعت میرے لیے مہیا کرو، مگر وہ نہ کر سکے۔ میں نے کہا زہد و طاعت میں میری اعانت کرو، مگر وہ اعانت بھی نہ کر سکے۔ میں نے کہا کہ اگر زہد و طاعت کے لیے تم سے کنارہ کشی کروں تو ناراض نہ ہونا، مگر وہ کنارہ کشی پر ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا زہد و طاعت کے حاصل کرنے میں تم رکاوٹ نہ بننا، مگر وہ روکنے سے باز نہ آئے۔ آخر میں نے کہا مجھے خدا کی نافرمانی کی طرف تو نہ بلانا، مگر انہوں نے میری اس بات کو بھی تسلیم نہ کیا۔ جب لوگوں نے میری کوئی مراد بھی پوری نہ کی تو میں ان سے کنارہ کش ہو گیا اور اصلاح نفس میں مشغول ہو گیا۔ اے عزیز، نبی کریم علیہ السلام نے گوشہ نشینی کی حقیقت، گوشہ نشینی کے زمانے اور اس زمانے کے لوگوں کی وضاحت فرما دی ہے اور حکم دیا ہے کہ جب وہ وقت اور زمانہ آئے تو مخلوق سے یکسر کنارہ کش ہو جانا، ورنہ تمہارا دین تباہ، آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور یہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم امت کے مسائل ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں اور ہم سے زیادہ ہمارے خیر خواہ تھے۔ تو اگر تم وہ زمانہ پاؤ جس میں آپ نے عزلت کا حکم دیا، یعنی کنارہ کشی کا حکم دیا، تو آپ کے حکم کی ضرور تعمیل کرو اور آپ کی نصیحت پر عمل کرو، اور ایسا وہم بھی نہ کرو کہ ہم اپنی بھلائیوں کو حضور سے بہتر جانتے ہیں۔ اور عزلت و گوشہ نشینی کے ترک کے لیے بیہودہ تعویلات نہ کرو اور رفیق حلوے کے ذریعے اپنے دل کو نہ بہلاؤ۔ اگر اس نازک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تعمیل نہ کرو گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے اور آخر میں تمہارا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ ایک مشہور حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، گوشہ نشینی کے وقت کی تشریح کر دی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، فتنوں کا ذکر ہو رہا تھا، فتنوں کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ وعدہ خلافی میں مبتلا ہو جائیں اور امانت میں خیانت کرنے لگیں اور لوگوں میں بیجا اختلاف بڑھ جائے۔ بیجا اختلاف کو سرکار نے ایسے فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر دیا، اس طرح سے سمجھایا کہ بیجا اختلاف، جب بیجا اختلاف میں لوگ اس طرح سے مشغول ہو جائیں تو اس وقت شدید ضرورت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، اپنی زبان پر کنٹرول کر کے کرنا، نیک کام اختیار کر اور برائی سے اجتناب کر، اور گوشہ نشینی کو اپنے اوپر لازم پکڑ اور میل جول سے پوری طرح احتراز کر۔ ایک اور حدیث میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا گوشہ نشینی کے زمانے کے تعلق سے کہ یہ اور اس کی نشانی کو بھی بیان فرمایا، یعنی اس وقت گوشہ نشینی لازم ہے جب حرج عام ہو۔ حاضرین نے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ حرج کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے ہم نشین ہوتے ہیں اپنا پڑوسی ہمسایہ سے بے خوف و مطمئن نہ ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث اور مروی کہ حضور نے فرمایا، حرس بن امیرہ کو فرمایا اگر تیری عمر نے وفا کی تو ایسا زمانہ پائے گا جس میں خطیب بہت ہوں گے۔ دیکھیے حضور کی پیشین گوئی میں سے بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کا اظہار بھی اس میں ہے۔ آپ ایک صحابی جو حرس بن امیرہ ہیں ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اگر تیری عمر نے وفا کیا یعنی تو وہاں تک ضرور زندہ رہے گا، وفا کیا تو ایسا زمانہ پائے گا جس میں خطیب بہت ہوں گے لیکن جامع عالم کم ہوں گے، گداگر بہت ہوں گے لیکن انہیں دینے والے بہت کم ہوں گے، اور علم خواہشات کے تابع ہو جائے گا۔ حضرت حرس بن امیرہ نے عرض کیا ایسا زمانہ کب آئے گا یا رسول اللہ؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب نمازوں کی پرواہ نہیں ہوگی،
آج ہمارا حال یہی ہے، جب من چاہتا ہم نماز پڑھتے ہیں اور نہیں من کہتا تو ہم نہیں آتے۔ آقا نے فرمایا کہ جب نمازوں کی پرواہ نہیں ہوگی، رشوت کا لین دین عام ہوگا اور دین و مذہب حقیر دنیا کے عوض فروخت کر دیا جائے گا، ایسے وقت میں بچنا، آپ نے بچنے کا لفظ 3 مرتبہ فرمایا کہ ایسے وقت میں بچنا، ایسے وقت میں بچنا، ایسے وقت میں بچنا۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ اس کی تشریح فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضور نے زمانے گوشہ نشینی کی جو علامت بتائی ہے وہ سب کے سب ہمارے زمانے میں موجود ہیں۔ حضرت امام غزالی 5ویں صدی ہجری کے امام ہیں، یعنی وہ 5ویں صدی ہجری کے حالات کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ تمام جو آقا نے یہاں پہ فرمایا ہے وہ تمام میرے زمانے میں موجود ہیں۔ اور آج ہم 15ویں صدی ہجری میں بیٹھے ہیں، یہ جو 15ویں صدی چل رہی ہے، 1438 ہجری یہ چل رہی ہے، اور حضرت امام غزالی 5ویں صدی ہجری کے ہیں۔ آج ہم 15ویں صدی کے ابتدائی ساتوں میں چل رہے ہیں، 38 سال اس میں بھی گزر گئے۔ اس میں گوشہ نشینی اختیار کرنا اہم ضروری ہو گیا ہے۔ پھر سلف صالحین میں سے ایسے خراب وقت کے لوگوں سے، جو سلف صالحین تھے، ایسے خراب وقت کے لوگوں سے علیحدہ رہنے کی سخت تاکید فرماتے تھے۔ وہ خود تمام عمر میل جول اور اختلاط سے کنارہ کش رہے اور دوسرے کو اس کی تاکید فرماتے رہے، اور بلا شبہ وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ صاحب بصیرت تھے۔ ان کے بعد کا زمانہ ان کے زمانے سے بہتر نہیں ہے، بلکہ دینی اعتبار سے زیادہ تلخ اور خراب ہے۔ حضرت یوسف بن اسبات نے فرمایا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خدا کی قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں گوشہ نشینی جائز ہو گئی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے تھے کہ ہمارے اس زمانے میں عزلت، گوشہ نشینی وہ بالکل واجب ہو چکی ہے، جائز ہو چکا ہے کہ اس میں گوشہ نشینی اختیار کر لیا جائے۔ اور حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر ان کے زمانے میں یہ جائز ہے تو میرے زمانے میں یہ فرض ہو گئی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، 5ویں صدی ہجری میں گوشہ نشینی جب اختیار کرنا فرض ہو گیا تو ہمارے زمانے میں بدرجہ اولا آج اپنے دین اور اپنی عبادت کو بچانے کے لیے ضروری اور اہم ہے۔ حضرت سفیان ثوری سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے حضرت عباد الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مندرجہ ذیل خط لکھا تھا، اور اس میں فرمایا تھا، بس یہ آخری گفتگو ہے، کہ فرمایا تھا کہ تو ایسے زمانے میں ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پناہ مانگتے تھے، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ عالم تھے۔ اب ہمارا کیا حال ہوگا جبکہ ہم اسی خطرناک زمانے میں ہیں، اور پھر ہم علم میں بھی ان سے کم ہیں، صبر میں کم ہیں، اور نیکی پر اعانت کرنے والے بھی اب کم ہیں، اور دنیا بنسبت اس وقت کے اس وقت زیادہ خراب ہے، اور لوگوں میں فساد بھی زیادہ آ گیا ہے۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے ہم نشینوں سے کنارہ کشی میں راحت ہے۔ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو نیکی کرنے کی توفیق فرمائے۔